حدیث میں جو آتا ہے نا 73 فرقوں میں سے ایک جنت 72 جہنمی، تو اس حدیث میں فرقے کا نام نہیں بتایا. اگر نام بتایا گیا ہوتا تو سارے وہ نام رکھ لیتے. جیسے جماعت المسلمین نے اپنا نام رکھ لیا نا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارا نام کیا مسلم، تو اللہ نے تھوڑی رکھا ہے، تم نے تو، تمہارے اپنے امیر نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سارے وہ والا نام رکھ لیتے. تو حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے تاکہ کسی بھی نام سے ہو علامت سے اندازہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنم. وہ علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا جنتی کون سا ہے؟ تو آپ اگر فرما دیتے کہ وہ دیوبندی جنتی ہیں تو سب اپنا نام کیا رکھ لیتے؟ دیوبندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اہل حدیث جو فرقہ ہوگا وہ جنت، تو ہم بھی مسجد کے باہر بڑے بڑے وہ لگا دیتے، ہم کیا ہیں یہاں سے اہل حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جی وہ بریلوی جنت میں ہوں گے، تو میری پگڑی کا رنگ فوراً سے پہلے چینج ہو جاتا. یہاں نقش پاک کے نشانات ہوتے اور ایک پیلی چادر ہوتی، چپل کا رنگ پیلا ہوتا. صلو علی الحبیب. مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ صلو علی الحبیب. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ شیعہ ہوتے تو یہاں 5 انگلیوں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. کنڈے پہ آپ لوگوں کو میں بلاتا، میں ہر رجب کو کنڈے کو کنڈا نکال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ثابت ہی نہیں ہے، تو کنڈوں کا کنڈا نہ نکالتا میں، بلکہ کنڈوں پہ بلاتا، خود بھی جاتا، اور جو کچھ شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ کر رہا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام مینشن نہیں کیا، بلکہ آپ نے علامت بیان کی. فرمایا ما انا علیہ. کیا زبردست حدیث ہے یار، مزہ آتا ہے، یہ معجزہ ہے. ما انا علیہ و اصحابی. آپ یہ فرماتے جو قرآن پہ چلے گا، تو آج ہر باطل فرقہ دلیل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. غامدی صاحب کے جتنے دلائل ہیں آیتیں پڑھیں گے وہ، جہاں حدیث آئیں گی تو وہ فوراً چینج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قادیانی بھی قرآن سے نکالتے ہیں، جتنے لوگ ہیں نا، کیونکہ اگر قرآن ہی کو نکال دیں گے پھر تو اسلام کا فرقہ ہی نہیں رہے گا نا، کیونکہ وہ فرقے تو اسلام کے میں مسلم کہیں گے نا اپنے آپ کو، تو مسلم کہنے کے لیے بیس تو رکھنی پڑے گی نا قرآن کی. کیونکہ اگر قرآن ہی کو وہ نکال دیں گے فرقے، پھر تو لوگ کہیں گے ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق، پھر تو فرقہ تھوڑی، وہ تو غیر مسلم ہو گیا نا سیدھا سیدھا. یعنی وہ تو جو غیر مسلم جو اپنے آپ کو سیدھا کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں، ہندو تھوڑی قرآن سے دلیل دے گا. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن سے دلائل دیں، فرمایا نہیں ما انا علیہ، جس راستے پر میں ہوں، واصحابی، اور میرے صحابہ. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرنا. وہ فرقہ جنتی ہے جو قرآن کی وہ تشریح کرے جو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا. پرویزی فرقہ کیا کہتا ہے؟ نماز سے مراد جو قرآن میں آتا ہے نا، نماز سے مراد ہے گیدرنگ، حج سے مراد ہے اینول گیدرنگ، سال میں 1 دفعہ کی گیدرنگ، اور نماز سے مراد ہے دن میں 5 دفعہ آپ کی میٹنگ ہو فلاح و بہبود کے لیے. تو نماز کی یہ تشریح پیغمبر سے ثابت ہے؟ جب قرآن میں آیا نماز قائم کرو تو پیغمبر نے 5 ٹائم نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ کیا ہو گیا؟ حج کیا کہ نہیں کیا؟ جیسے کیا ویسے کرنا پڑے گا آپ کو. تو قرآن کی وہ جو پرویزی، قرآن کو اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف ہے، جو نبی کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے، وہ تشریح بولو نا نہیں چلے گی. آگے اتنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ حدیث کو فالو کرتے ہیں، ہر مسئلہ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہر مسئلہ حدیث. تو آپ نے فرمایا واصحابی، اور میرے صحابہ بھی اس پر چلتے ہوں. 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی ایک صحابی سے دکھا دے، کوئی ضعیف حدیث دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو، میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے. اور آج دھڑا دھڑ 3 کو ایک کر کے بیویوں کو، حرام بیوی کو کیا کیا ہوا ہے لوگوں نے؟ حلال کیا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا جس پر میرے، اور میں آپ کو بہت سے فتاوی صحابہ کے صحیح سند سے دکھا دوں گا، ایک مجلس میں کوئی 3 دے کر آیا، سب نے کیا فتویٰ دیا؟ 3 کا. حدیثوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے کیا ہو. میں نہیں کہہ رہا اہل حدیث جہنمی ہے، لیکن اہل حدیث کا یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے. تو ما انا علیہ، جس پر میں اور میرے، بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ. تو آپ کہو نا میں بس قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، غلط. قرآن حدیث کے ساتھ کس کو ملانا پڑے گا؟ صحابہ. وہ قرآن و حدیث جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو.
اگر وہ صحابہ ہی کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ آپ کی اپنی رائے ہے, وہ قرآن و حدیث نہیں ہے. اخپل رائے کو آپ قرآن حدیث کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہو, یا حدیث نہیں ہے, حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, حدیث سے مراد نبی کا اپنا عمل جو تواتر سے ثابت ہو وہ اس کے خلاف جا رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ جو قرآن کی تشریح کر رہے ہو وہ آپ کی اپنی رائے ہے, قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو تین چیزیں ملیں گی جس میں یہ تینوں علامتیں پائی جائیں گی, قرآن, حدیث اور صحابہ. صحابہ میں صرف اہل بیت نہیں ہے, وہ اصحابی جو میرے ساتھی ہیں. ساتھی کا لفظ بتا رہے کہ چاہے وہ اہل بیت میں ہوں یا نہ ہوں, یہ جو اہل بیت کے ساتھ خاص کر دیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, مگر جب صحابی کا لفظ آئے گا تو چاہے وہ اہل بیت ہوں یا اہل بیت کے بغیر ہوں. اور صحابہ میں سب سے پہلے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 صحابہ سب سے پہلے ہیں, ان میں ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو وہ ایسی تشریح جو خلفائے راشدین نہ کر رہے ہوں وہ بھی غلط ہے, خلفائے راشدین اس کے اگینسٹ جا رہے ہوں وہ بھی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, غلط ہے. تو صحابہ میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے, خلفائے راشدین کا, حضرت ابو بکر کا, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے فیصلوں کا بڑا اعتبار ہے. تبھی ائمہ اربعہ جو ہے نا, چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, حنبل, امام احمد حنبل, انہوں نے صحابہ کے عمل کو بہت فوکس کیا ہے. کوئی حدیث کی ایسی تشریح نہیں کی ہے جو صحابہ کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہو. آج کل لوگ ہیں اٹھ کے بس کہتے ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے, ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں. تو آپ کے وہ اصول ہی نہیں ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں. تو جس میں یہ 2 علامتیں پائی جائیں گی, نبی نے فرمایا وہ فرقہ کیا ہے, جنتی. اب وہ چاہے کسی بھی نام سے, وہ دیوبندی میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ بریلوی میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ اہل حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ 2 چیزوں کو جو لے کے چلے گا, قرآن کے ساتھ حدیث اور عمل صحابہ. پھر ان میں اگر اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ فرقے میں داخل نہیں ہے, کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا, صحابہ نبی کی زندگی میں بھی ہوا, نبی نے دونوں کو صحیح قرار دیا. جیسے رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک اور نہ کرنا بھی, کیونکہ یہ جو اختلاف ہے رفع الیدین کا, یہ قرآن, حدیث اور صحابہ تینوں کو ملا کے ہوا ہے. حنفیہ نے بھی قرآن کو بھی دیکھا, حدیث کو بھی اور صحابہ کو بھی, ان کی رائے یہ بنی کہ نہ کرنا افضل. اور جو شافعی ہے, امام شافعی, انہوں نے بھی قرآن کو بھی دیکھا, حدیث کو بھی اور عمل صحابہ کو بھی. دونوں کے پاس دونوں قسم کے دلائل ہیں. اس قسم کے اختلاف میں ان 72 فرقوں میں داخل نہیں ہوتا جن کے لیے جہنم کی وعید ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس کے اندر رہ کے پھر جتنا بھی اختلاف ہو جائے وہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے, اجتہاد ہے, اس میں دونوں کو اجر ملتا ہے. جو اس سے ہٹے گا تو نبی نے فرمایا وہ بھی 72 فرقوں میں بٹیں گے, اور وہ 72 کے 72 کہاں جائیں گے, جہنم میں. تو یہ نام نہیں بتایا کہ دیوبندی جائیں گے کہ بریلوی جائیں گے, لہذا کوئی یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جنتی اور باقی سارے جہنمی, وہ بھی غلط ہے, کیونکہ دیوبندی تو بر صغیر میں پائے جاتے ہیں, اور کہاں پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عربی تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے, اس کا مطلب مکہ مدینہ تو سارے کہاں گئے جب وہی جہنم میں چلے گئے تو پھر جہاں اسلام آیا تھا. اور کوئی کہتا ہے بریلوی جہنم میں جائیں گے, سوری جنت میں جائیں گے, اگر بریلوی یہ کہتے ہیں تو بریلوی تو اور تھوڑے ہیں مارکیٹ سے بالکل, وہ تو صرف پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں. باقی میں 12 ربیع الاول کو ملیشیا میں تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ 12 ربیع الاول ہے. تو اس لیے علامت بیان کی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ ہمیشہ ہول سیل کے حساب سے رہے گا, وہ 2-4 آدمی نہیں ہوں گے کہ جن کا خیال تھا ہم ہی جنت میں جائیں گے, باقی سارے کیا کر رہے ہیں, جہنم میں. تو وہ ہمیشہ ظاہرین الحق, حق پر غالب رہے گا, وہ بڑی جماعت ہوگی. وہ جو حق جنتی فرقہ ہوگا وہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, بڑی جماعت, وہ 4-5 آدمی نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو 4-6 لوگ نہیں ہوں گے. تو عقائد جو ہیں, عقائد اور یہ بیسک چیزیں, یہ جن جن کی بھی چاہے دنیا میں سلفی کے نام سے ہو, اہل حدیث کے نام سے ہو, دیوبندی کے نام سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے, جنتی. ہاں پھر نبی نے ان کی کچھ, یہ تو ڈیفینیشن ہے, لیکن کچھ ان کی علامتیں بھی بیان کی ہیں. فرمایا کہ وہ لا یزالو طائفۃ من امتی, میری امت کی جو حق جماعت ہوگی نا, ان میں ایک خاص بات ہوگی, لڑتی رہے گی. وہ کیا کرے گی, ان عقائد کے حامل لوگ جہاد, بولتے کیوں نہیں بھائی, کرتے رہیں گے. تو آج دیکھ لو دنیا میں جہاد کہاں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سارے اسلام دشمنوں سے سلو کر کے بالکل کمپرومائز کر کے ہمیشہ کے لیے
بیٹھ جائیں. یہ ہو سکتا ہے وقتی سلو ہو جائے, لیکن ایک فریق ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا. تو آج امت میں جہاد ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا ہمیشہ سے. مختلف ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, حق اور باطل کی جنگیں ہو رہی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لڑے گا لازمی وہ حق پر ہوگا, یہ نہیں ہے. بعض باطل لوگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ جو حق پر ہے ان میں ایک جماعت لڑے گی لازمی. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے. تو بہت بڑی علامت کیا ہے؟ سواد اعظم. جو شاذ ہوگا نا امت سے ہٹے گا, وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ امت گمراہی پہ, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو جو بھی ایسی بات کر رہا ہے نا, کوئی قرآن و سنت کی ایسی تشریح کر رہا ہے جو مارکیٹ میں آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہو, آپ علماء کو یہ سنتے ہوئے نہیں پاتے, تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ علماء کی دکانیں بند کر رہا ہے, بلکہ آپ حدیث کی روشنی میں یہ کہو گے یہ اپنی دکان کھول رہا ہے, کیونکہ امت تو گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اتنے سارے امت کے صلحاء, محدثین, فقہا کا جو عقیدہ ہے اور جو ان کی رائے ہے, ان کی تحقیق ہے, آپ اس سے ہٹ کے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لاؤ گے, دیوار پہ پھینک دی جائے گی. تبھی میں ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں, میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو میرے بیان سنتے ہیں, میں ان سے ایک ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں, چلو آپ حنفی نہیں بنتے نہ بنو, لیکن اتنا اہتمام کر لیا کرو کہ ایسا قول جو چاروں فقہ سے باہر ہو, اللہ کا واسطہ یہ کام مت کرو. قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جو نہ امام حنیفہ کی سمجھ میں آئی, نہ امام شافعی کی, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد کی, ایسی کم از کم اس کا تو خیال کر لو, کیونکہ امت صدیوں تک ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتی آئی ہے. تو اتنی بڑی امت اگر غلط ہو گئی تو یہ تو غیر مسلم, ایک تو حدیث کے بھی خلاف ہے کہ حدیث میں آتے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھی ہنسے گا کہ جب تمہارے جو حکومتیں جن فقہ پہ چلی ہیں صدیوں تک, 1000 سال سے زیادہ یہ چاروں فقہ رائج رہے ہیں اور اس میں حکومت ہوئی ہے, باقاعدہ خلافتیں چلی ہیں, تو جب تمہارے چاروں غلط ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب تمہارا تو اسلامی یتیم ہے. یہ تو سمجھ میں 1400 سال آیا ہی نہیں کسی کو, اب کون سمجھا رہا ہے بیٹھ کے. تو چند مسائل ایسے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے انتہائی احترام کے ساتھ کہ وہ چاروں فقہ کے خلاف ہیں, جن میں 3 طلاق کو ایک کہنا, یہ چاروں کے خلاف. عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا, یہ چاروں فقہ کے, بولو بھائی, خلاف ہے. چاروں میں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, کیونکہ یہ تواتر عملی سے چلا آ رہی ہے مسئلہ. چاروں میں ہے کہ تراویح کم سے کم کتنی ہوتی ہے, بولو 20 رکعتیں ہیں. چاروں میں ہے کہ طلاق اگر معلق کر کے دی جائے تو بھی ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے کہا اگر بیوی کو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. چاروں فقہ میں ہے کہ اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہوگی, قسم کا کفارہ نہیں ہوگا. بعض اہل حدیث کہتے ہیں قسم کا کفارے سے کام چل جائے گا, ایسا نہیں ہے, گھر میں داخل ہوگی تو, اور یہ ریورس نہیں ہو سکتے یہ الفاظ ڈیورس کے. تو اس طرح چند مسائل ایسے ہیں کہ اگر اہل حدیث حضرات اس میں اپنی رائے اجماع امت سے نہ ہٹائیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور امت جو ایک اختلاف, اسی طرح جو ہر قسم کے موضوع پہ مسا کر لینا, کچھ بھی پاؤں پہ چڑھا لیا مسا, یہ بھی نہیں ہوتا. تو کچھ اس کی شرطیں, ہر فقیہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پہ کہ مسے پہ جواز کے لیے, اور لگانے کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاؤں دھو, تو اس قرآن سے نکلنے کے لیے دلیل مضبوط ہونی چاہیے. وہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جوربین پر بھی مسا ہے, اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. حدیث میں خفین کو بھی جورب کہا گیا ہے, کیونکہ عربی زبان میں خفین پر بھی جورب کا اطلاق ہوتا ہے. تو آپ حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو پوری امت نے نہیں کی؟ تو وہ تو یہ جو پرویزی لوگ ہیں نا, جو منکرین حدیث ہیں, یہ بھی تو قرآن سے کہیں نہ کہیں نکال لیتے ہیں نا. تو بات صرف قرآن و حدیث سے نکالنے کی نہیں ہوتی, قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرنا جو پوری امت سے ہٹ کرو, یہ تشریح قابل اعتبار نہیں ہے. امت کو درمیان میں لانا پڑے گا آپ کو, امت کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے آپ, کیونکہ امت پہ اعتماد ختم کر دیا تو یہ قرآن پہ اعتماد ختم, کیونکہ ہو سکتا ہے امت نے قرآن ہی غلط پہنچایا ہو. آپ کہہ سکتے نہیں قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا, تو یہ کس نے کہا؟ یہ بھی تو امت نہیں بتایا نا کہ یہ والی آیت بھی قرآن میں ہے کہ جس میں آتا ہے. تو اجماع امت اس امت میں بہت بڑی دلیل ہے, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے کہ نیا نبی نہیں آ سکتا. اب یہ امت من حیث الامہ معصوم ہے, کیونکہ پہلی امتیں گمراہی پہ جمع ہوتی تھی, نیا پیغمبر آتا تھا. اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اب امت اگر گمراہی پہ جمع ہو گئی تو قرآن پہ بھی اعتماد ختم, بخاری پہ بھی, مسلم پہ بھی, سب کتابوں پہ اعتماد کیا ہو جائے گا؟ ختم. کہ یار ان سے اگر یہاں غلطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے قرآن نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہو. تو ہمیں ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا, بھائی امت میں 2-4 لوگ تو غلط ہو سکتے ہیں, پوری امت غلط ہو جائے یہ میری امت میں ایسا اللہ ہونے نہیں دے گا.
تو صدیوں سے جو مسائل اتفاقی چلے آ رہے ہیں نا, تو ان کو کم از کم اتفاقی رہنے دیا جائے. اور ہمارے کسی اہل حدیث بھائی کو ان مسائل میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن و حدیث کی دلیل مضبوط ہے, عورت کو چاہیے مردوں کی طرح نماز پڑھے, 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں, تراویح 20 کے بجائے 8 رکعتیں ہوتی ہیں, یہ اجماعی مسائل میں وہ جہاں بھی کوئی بڑے عالم ہوں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لائیو کیمرہ چلا دیں, میں ان سے اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکشن کروں گا. کتنی بڑی بات کر دی میں نے. آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو قرآن حدیث کو مانیں گے, اماموں کو نہیں مانیں گے, تو چلو قرآن حدیث ہی پہ بات ہوگی. میں بیٹھوں گا آپ کے سامنے, لائیو کیمرہ چلے گا اور ہم لائیو چلائیں گے, لوگ دیکھیں گے کہ دلائل کی دنیا میں چاروں اماموں کا مذہب مضبوط ہے یا آپ کی رائے. 8 رکعت تراویح میں ثابت کروں گا کہ یہ صحابہ کا مسلک بولو بھائی نہیں ہے. 3 طلاقوں میں ثابت کروں گا کہ قرآن و سنت سے 3 ثابت ہوتی ہیں. خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو سمٹنے کا مسئلہ ہے وہ بھی میں ثابت کروں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہیں بھی, لیکن اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہر چھوٹا موٹا آدمی اٹھ کے نا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ میں لائیو کیمرے میں آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے تو وہ کسی مشہور آدمی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو مشہور کرا دیتا ہے. کہتے ہیں مناظرہ جیتیں ہاریں, چکر میں تو ڈال دیا نا, مشہور تو ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے وہی جا رہا ہے جو مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے اس میں اصول یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا کوئی ذمہ دار آدمی ہو. اور میں مناظر ہوں نہیں, میں کوئی پھڈے باز نہیں ہوں, میں تو آرام سے محبت سے بیٹھ کے بات کروں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ دلائل کی دنیا میں جو چاروں فقہا کا مذہب ہے وہ کیا ہے, وہ مضبوط ہے. تو عورتوں مردوں کی نماز میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ حدیث نہیں ہے, حدیث اور بہت سارے مسائل میں نہیں ہے, لیکن آپ اجماع امت کی وجہ سے ان کو مانتے ہو. تو یہاں بھی آپ کو اجماع امت کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ عورت کو سمٹ کے نماز کا حکم ہے اور مردوں کی طرح نماز پڑھے. آپ کو اجماع امت کی وجہ سے ماننا پڑے گا. باقی پھر ہمارے اہل حدیث بھائی ایک بات کرتے ہیں کہ یہ دکھاؤ حدیث میں کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی, عورت رکوع یوں کرے گی, عورت دونوں پائیں دائیں طرف نکالے گی. ہر جزیے کا ذکر نہیں ہے. جب سمٹ کے نماز پڑھنا ثابت ہو گیا تو سمٹنے کی تفصیل ہر فقیہ نے اپنے حساب سے بیان کی ہے. اس میں ہر جزیے پر الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی نے کہا سمٹنا اس کو کہتے ہیں کہ پاؤں یوں نکالے, کسی نے کہا سمٹنا اس کو کہتے ہیں. تو سمٹنا ثابت اجماع سے ہوتا ہے, باقی سمٹنے کی کیفیات میں اجماع نہیں ہے. وہ ہر فقیہ ہر مجتہد نے اپنے حساب سے بیان کیا اس کو. آپ تو کہتے ہو بالکل مردوں کی طرح چوڑے ہو کر نماز پڑھے گی, یہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا. تو جو اجماعی مسائل ہیں اہل حدیث بھائیوں سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ کم از کم, اور الحمدللہ کچھ اہل حدیث اس پر عمل بھی کرتے ہیں. میرے جاننے والے وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے کوئی مفتی اگر فتویٰ دینا اور وہ چاروں فقہ سے باہر نکل رہا ہو اس کو فالو مت کرو. میں نے خود اہل حدیث سے سنا, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ چاروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا. یہ چلو ایک سے غلطی ہوتی ہے, 2 سے ہوتی ہے, تو یہ چاروں کی سمجھ میں ہی نہ آئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال 73 فرقوں میں جنتی کون ہوگا, نبی نے علامت بیان کی, نام بیان نہیں کیا. وہ علامت کیا ہے, میرے اور صحابہ کے طریقے پر. جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ بھی اس سے نکل گئے, جو حدیث کو نہیں مانتے وہ بھی اس سے نکل گئے.